أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 111. آیت نمبر 110 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر وہاں پر ہم نے ایک موضوع پڑھا، اللہ رب کریم کا تعلق، وجود باری تعالیٰ کا تعلق اور ہمارا اور اللہ کا تعلق اور اس کی بنیادیں، اسے ہم نے تفصیلاً دیکھا. اب ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اسی سورہ کو. ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتوں کو. اب دیکھیں الی اور ہم تھا نا، یہ الی کے ساتھ مل کر ہم ہو گیا. ہم ضمیر ہے وہی جو معروف ضمیر ہے، ہم کی جمع. الملائکۃ فرشتوں کو، ملک کی جمع ہے، آپ کو پتا ہے ملائکہ. ال جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، جمع ہے. الملائکۃ فرشتوں کو. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے. وا اور کلمہم کلام کرتے ان سے. ہم ضمیر ہے، الگ کر دے، کلمہ بچا تو کلمہ کلام سے ہے، کلمہ کلام کرتے. کلمہم کلام کرتے ان سے الموتى مردے، جمع ہے مردے کی. وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم. ہے شین دے سے ہے. حشر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یوم حشر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام حاشر بیان کیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، کہ سب کو اکٹھا کرنے والا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ خود اکٹھا کریں گے بمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نا آنا، تو پھر قیامت آئے گی اور قیامت کے روز سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو گویا حشر اور آپ جڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا نا قیامت اور میں اس طرح ہے، دو انگلیاں ملا کر کہا، تو آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں. وہ حشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہیں ہم، علیہم کر لاتے ہم، علیہم ان پر، کل شیء ہر ایک چیز، کل ہر ایک شیء چیز. کل کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شے کا لفظ بھی اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. کل شیء ہر چیز کو، قبولاً بالکل سامنے. قبل ما قبل کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ خاف بے لام سے ہے، قبل سامنے. ما جو کانو ما نہ کانو تھے، ما کانو نہیں تھے، لیؤمنو ایمان لانے والے، اللہ مگر یہ ان کے یشاء چاہتا وہ اللہ، اللہ شاء یشاء سے ہے نا، یشاء یشاء ہی ہے، یہ ان نے اس کی شکل بدل دی. ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ خود یہی چاہتا. ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کی اکثریت یجہلون جہالت برتنے والی ہے، وہ جاہل ہے، مگر ان کی اکثریت جاہل لوگوں کی ہے. اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے یا مردے زندہ کر دیتے جو ان سے باتیں کرتے، یا ہم ہر طرح کی نشانیاں ان کے سامنے اکٹھی کر دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ یہی چاہتا اور ان کی اکثریت جاہل لوگوں کی. بات ہو رہی تھی نا ایمان لانے کی، اللہ کو پہچاننے کی، معجزات کے طلب کرنے کی، دعاؤں کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر بطور معجزہ آسمان سے فرشتے اتار دیتے، فرشتے اترتے اور ان کے سامنے آتے، یا مردے ان سے بات کرنے لگتے، مردے اٹھ جاتے اور گفتگو کرتے اور ان کو بتاتے. یاد ہے بنی اسرائیل میں یہ قصہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، مردہ جس کو گائے کا گوشت ٹچ کیا گیا وہ زندہ ہو گیا اور اس سے بات کی. تو اللہ فرماتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کو بتاتے کہ اللہ ہے، قیامت ہے. یا ہم اور مختلف طرح کی چیزیں ان کے سامنے جمع کر دیتے، نشانیاں، جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ نہریں جاری کر دو، پہاڑ ہٹا دو وغیرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کر دیتے، تب بھی کیا ہوتا؟ ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں نہیں لانا تھا؟ پہلی امتوں پر بھی تو معجزے آئے. کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے، یہ ہم پر جادو کیا گیا. جس نبی کو جتنے زیادہ معجزے ملے، یا اس کو اتنا ہی بڑا جادوگر مان لیا گیا، یا اسے اللہ مان لیا گیا.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی کی بنا پر بنا دیا گیا نا اللہ کا بیٹا معظم، اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر، تو نبی تو پھر بھی نہیں مانا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل بھی ان معنوں میں ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور انہیں اس طرح نبی نہیں مانتے، صرف ان سے ڈرتے تھے. دل سے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے نشانیاں لے آتے اور جمع کر دیتے تب بھی ایمان نہ لاتے، یعنی دل میں یہ ملال نہ آئے کہ معجزہ آتا تو شاید ابو جہل مسلمان ہو جاتا یا ابو لہب مسلمان ہو جاتا. تو اللہ کہتے نہیں، معجزے دیکھ کر بھی نہیں ماننے تھے، کیونکہ ایمان کا انتخاب معجزوں کی بنا پر نہیں ہوتا، ایمان کا انتخاب حق پرستی کی بنا پر ہوتا ہے، اور حق پرستی انسان کا انتخاب ہوتی ہے، غلطی سے سر پر نہیں آ پڑتی، انسان خود چنتا ہے اپنا راستہ. یہی بات یہ اگلے حصے میں ہے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہتا. کیا مطلب ہے چاہنے سے؟ اللہ لاگو کر دیتا، حکم دگا دیتا کہ اس کو مسلمان ہی کرنا، تو پھر اللہ اختیار چھین لیتا، جیسے فرشتوں کے پاس اختیار نہیں یا جیسے اور مخلوقات کے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو اختیار ہے نا. اب اختیار کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے گمراہی ہی منتخب کی ہے، یہ ان کی چوائس ہے، اپنا من پسند کا سودا ہے. اس سودے سے نکالنے کے لیے معجزے کام نہیں آئیں گے، یہ عقل کا سودا ہے، سمجھ کر شعور کے ساتھ منتخب کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے ادھر سے آنا ہے یا ادھر جانا ہے. اب اس شعوری فیصلے کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ حکم جاری کر دے، مشیت جسے کہتے ہیں. لیکن اللہ اپنی مشیت سے کسی کو کیوں بدلے؟ کیونکہ اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے. اسی بات پر تو امتحان ہے. اگر اللہ مسٹر اے کو مشیت سے بدلے اور باقیوں کو نہ بدلے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے نا. تو اللہ پر تو ظلم حرام ہے، اللہ نے اپنے پر حرام کر دیا. لہذا سب کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، اپنی مرضی سے جس راستے پر چلنا چاہتے ہو جاؤ، راستہ کھلا. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے، دونوں میں فرق ہے. جی کیا خیال ہے، کیا فرق ہے مشیت اور رضا میں؟ مشیت ہے کسی کام کے لیے اللہ رب العزت کا منظوری دے دینا، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ کام اللہ کا پسندیدہ بھی ہو. دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں، ہو رہے ہیں نا، بلکہ اس وقت زیادہ وہی ہو رہے ہیں. کوئی اللہ کی رضا کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ مشیت کے بغیر. رضا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، میں نے اس معنی میں کیا. عربی میں رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے. اللہ رب کریم کی طرف سے منظوری ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہو رہا ہے ہونے دو. اس میں سے پھر آگے چل کر نتائج نکلتے ہیں، بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں. لیکن کوئی کام اچھا ہے اور کوئی کام اچھا نہیں ہے. جیسے آج ہی ہم لے لیتے ہیں یہ جو ہمارا آج کل کا دور ہے، تو اس میں یورپ میں جو حالات ہیں، خود ہمارے ہاں جو حالات ہیں، دین پیچھے دھکیل دیا گیا اور ایک مادہ پرست آزاد معاشرہ ابھر رہا ہے. تو ہوتا جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ کی طرف سے مشیت ہوتی ہے، یعنی اس کام کے لیے مقررہ وقت تک کے لیے آزادی دے دی جاتی ہے. لیٹ دیم ڈو دس. اسی کی وجہ سے پھر ذرائع ملتے ہیں اور کام آگے بڑھتا ہے. یہ ہے مشیت. اور مشیت میں اللہ کی رضا ضروری نہیں کہ شامل ہے. مشیت تو کام کرنے کے لیے وقتی آزادی کا نام ہے، چاہے وہ کام اللہ کی رضا کے یعنی پسندیدگی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے آزادی جو درکار ہے انسان کو، انسان کو اختیار دیا گیا نا، اس اختیار کے تحت جو آزادی درکار ہے وہ آزادی دینا مشیت ہے. اب مشیت کے تحت دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا سب کو رضامندی حاصل نہیں ہے. رضا تو صرف انہی کو حاصل ہے جو پسندیدہ کام ہے. لہٰذا بعض اوقات دنیا میں مشیت کے فیصلوں کے تحت کوئی بندہ جو رضامندی کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے.
اور کوئی جو نارضامندی کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے. یہ سب مشیت کے تقاضے، کیونکہ دنیا کا جتنا بڑا نظام چل رہا ہے اس کے اندر بہت کچھ بیک وقت ہو رہا ہے جس کی مصلحت ہم نہیں جانتے، اللہ کریم جانتا. اور وہ مصلحت کبھی سمجھ آتی ہے 100-200 سال بعد، اور کبھی وہ بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کا علم محدود ہے. تو مشیت اور چیز ہے اور رضامندی اور چیز. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو. موقع فراہم کرتا ہے چلے جاؤ. اور رضا یہ ہے کہ اللہ اس کام سے خوش ہو جائے اور چن لے بندے کو، تو وہ تو مخصوص کام ہے جو اللہ نے بتا دیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مرضی کا لفظ ہے نا اردو میں، وہ عربی میں معنی کے خلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، رضا اصل میں عربی کا خاص لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا راضی ہو جانا، یعنی کہ پسند کر لینا. رضا پسندیدگی کے معنی میں آتا. اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا. اردو میں مرضی سے مراد ہوتا ہے کام کے لیے اجازت دے دینا. تو وہ اجازت یا مرضی دیٹ از مشیت عربی میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کیونکہ رب ہے اور اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر بندہ جس راہ پر جانا چاہے گا اسے اس کے ذرائع مل جائیں گے. تو دنیا میں پھر ہم جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے آزاد اختیار کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ ان سب راستوں پہ چلنے والوں کو ان کی ضروریات فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا سے ملتی ہے، اللہ ہی فراہم کرتا ہے. تو اللہ رب کریم تب تک کسی کام کو نہیں روکتے جب تک وہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ نہ بن جائے. چھوٹے موٹے لیول پر کام کو نہیں روکا جاتا، اللہ انٹرفیئر نہیں کرتی. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ انسان اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو کرنا چاہتا ہے کر لے، حساب کتاب آخرت میں ہوگا. ٹھیک. اور اللہ راضی کن کاموں سے ہوتا ہے؟ جن سے وہ گنوا چکا کہ میں راضی ہوتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ مسلمان ہو جاتے، یعنی اپنا حکم لاگو کر دیتا، ان کا اختیار چھین کر جبرن مسلمان کر دیتا، جیسے ساری مخلوقات تابع دار ہیں. تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو میں چند معجزے دکھاؤں اور یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے مومن ہو جائیں. کیونکہ اگر انہوں نے ہدایت کو چننا ہوتا تو چن لیتے. انہوں نے اپنی مرضی سے ہدایت کو مسترد کر کے گمراہی کو اپنایا ہے، تو معجزوں سے کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کی زندہ مثال بنی اسرائیل ہے نا ہمارے سامنے. بنی اسرائیل کے ساتھ مردے نے زندہ ہو کر بات کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. ان کے دل اس کے بعد مزید سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے. خاص اس آیت کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو معجزہ دکھایا گیا، مردہ زندہ کیا گیا تاکہ ان کو یقین آئے کہ مردے اٹھائے جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے. کیوں سخت ہو گئے؟ ان کو یہ تھا یقین کہ یہ جادوگر تھے، یہ جادو دکھاتے. نبی کی حیثیت سے تو مانتے ہی نہیں تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی بات کرتے تو یہ کیا کہتے؟ جادوگر. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معجزات بہت کم دکھائے، مکی زندگی میں تو بالکل بھی پیش نہیں آئے. مدنی زندگی میں صحابہ کے مابین ایسے واقعات ملتے ہیں کہ تھوڑا کھانا پورا ہو گیا، پانی نہیں تھا تو پانی ابل کر آ گیا، لیکن یہ واقعات مدنی زندگی میں ملے، مکی زندگی میں ہمیں نہیں ملتے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ جادوگر. بنیادی طور پر جادوگر. جب بات کی گئی تھی ولید بن مغیرہ سے، آپ نے سیرت میں پڑھ بھی لیا نا، تو ولید بن مغیرہ نے کہا اس میں شاعروں والی بات نہیں ہے، کاہنوں والی بات نہیں ہے، پاگل ہم نے دیکھے، پاگل بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا. تم کہو گے کہ وہ جھوٹا تو لوگ تمہیں جھوٹا مانیں گے. تو پھر انہوں نے کہا تم ہی بتاؤ کہ کیا کہے. تو وہ سوچتا رہا پھر منہ بنایا. اللہ نے کہا نا اس سے سوچا اور منہ بنایا، پھر سوچا، پھر منہ بنایا، پھر سوچا، اور کیا برا سوچا. تو کہنے لگا اچھا اور تو کوئی بات جچتی نہیں ہے، یہ کہو کہ جادوگر، اس سے بات کسی حد تک رہ جائے گی. تو یہی بات معروف تھی. یہ رستوں پر بیٹھ گئے، حاجیوں کے جو قافلے آتے تھے نا،
ان کے دستوں پر بیٹھ گئے اور جب قافلہ آتا تو ان کو کہتے کہ ہمارے ہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے اور ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے اور شوہر کو بیوی سے الگ کر دیتا. اب جو مسلمان ہوتا تھا وہ تو چھوڑ دیتا تھا نا سب کو, اس کو سارے چھوڑ دیتے. تو اس پر لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوشیار ہو گئے کہ جادوگر ہے جادوگر ہے. تو آپ کو ایک اماں جی کا قصہ بھی یاد ہوگا, بڑا معروف قصوں میں سے ہے. ویسے اس کی روایت ضعیف ہے لیکن جھوٹی نہیں ہے. ایک اماں جی مکہ چھوڑ کر جانے لگی تھی خوف سے, تو راستے میں سامان اٹھا کر اپنا جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. تو انہوں نے کہا کہ اماں جی کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی کہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں مکہ. تو انہوں نے کہا چلائیں میں آپ کا سامان پہنچا دوں, کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے بتایا. تو رستے میں باتیں کرتی گئی, جادوگر آ گیا, یوں ہو گیا وہ ہو گیا, برا بھلا کہتی گئی. تو وہاں پہنچے, آپ نے سامان بھی لگا دیا, جگہ بھی سیٹ کر دی ان کی, جو بھی اراضی وغیرہ تھی وہاں پر جو بھی کام تھا. تو جب آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنا نام تو بتاؤ. تو اپنا نام بتایا تو وہ حیران ہو گئی, تو پھر مسلمان ہو گئی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سے ابھی کوئی معجزات نہیں دکھائے, پھر بھی آپ پر ٹیگ کیا لگایا گیا؟ جادوگر. تو اگر آپ 2-4 معجزات دکھا دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو کنفرم جادوگر ہو جاتے ہے نا. ابھی تو لوگ آپ کے پاس آتے اور سمجھ جاتے کہ بات جھوٹ ہے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں ماننا, انہوں نے معجزوں سے بھی نہیں ماننا. حق قبول کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. حق تو خود دلیل ہے, سچائی تو خود ایک دلیل ہے. باقی جسے نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا. لیکن اکثرہم, ان کی اکثریت یجہلون, جاہل ہیں. ان کی اکثریت جاہل لوگوں کی ہے. ان کی اکثریت جہالت کا استعمال کرتی ہے. یہاں ڈگری کے معنی میں جاہل استعمال نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, بمانے عقل کا استعمال نہ کرنا. عقل سب کے اندر ہے نا سچ اور جھوٹ کو جاننے کی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ راکٹ سائنس پڑھاتے تھے؟ نہیں. کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بنیادی بات کیا بتا رہے تھے؟ اللہ ہے, اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ بے جان ہے. تو یہ بات جاننے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت تھی. اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے نا, مٹی سے بناتے تھے, آٹے سے بناتے تھے. ایسا مٹی سے بنے میں بت بہت کم تھا, کوئی ایک خاص, کیونکہ عرب میں مٹی بہت کم ہے. آٹے سے بناتے تھے, لکڑی سے بناتے, سب سے زیادہ لکڑی سے, اور پتھر, ٹھیک ہے, اور آٹے کے بھی پتلے ٹائپ بت بناتے. لیکن جو لکڑی ہوتی ہے نا کلچر کے لیے وہ اور ہوتی ہے, وہی تھی ان کے ہاں. عمارتی لکڑی کم تھی, تعمیراتی لکڑی وہ اور ہے, وہ مختلف, تو وہ نہیں تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے. تو لکڑی کے بت بناتے تھے اور پتھر کے بت بناتے تھے, اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. اب لکڑی بے جان ہے, اس میں کوئی یعنی حیرت انگیز بات نہیں, سب کو پتا ہے. پتھر بے جان ہے, سب کو پتا. تو پھر اپنے ہاتھ سے لکڑی یا پتھر سے شکل بنا لی, وہ شکل بے جان ہے, پتا تھا ان کو. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ کہنا کہ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے, ان معنوں میں نہیں تھا. کیونکہ ان معنوں میں تو وہ بھی بے جان مانتے تھے جیسے ہندو مانتے ہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہی سمجھاتے تھے جو آج ہم سمجھاتے ہیں, کہ یہ صاحب قبر تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے سب بندے ہیں اور بے اختیار ہیں. یہی آپ بتاتے تھے کہ جن کی شبیہیں بنا کر تم مرادیں مانگتے ہو وہ تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے بندے ہیں, بے شک نیک رہے ہیں, مگر تمہارے کام نہیں آ سکتے. اور یہی بات وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, اسی طرح جس طرح ہمارے لوگ ماننے کو تیار نہیں. اور پھر دوسروں کے اوپر کیا ٹائٹل لگاتے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کشمکش کی شکل وہی تھی جو آج ہمارے سامنے. اور اللہ نے کس بات پر ان کو جاہل قرار دیا؟ ان کو موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی, اللہ اور بندے میں فرق کیا ہے, یہ بات ان کو سمجھ نہیں. تو لوگوں کی اکثریت سے کس کی ہوتی ہے؟ جاہلوں کی, جو عقل کا استعمال نہیں کرتے, سامنے کی بات مانتے نہیں. یہ نہیں کہ سمجھ آ نہیں رہی ہوتی, سمجھ آ رہی ہوتی ہے, مانتے نہیں ہے. کیوں نہیں مانتے؟ ان کا فائدہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اپنی منمانی کرنے کے لیے
خواہش پوری کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا ایک اسلام ہے جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو اپنی منمانی کرنے کی کتنی اجازت ملتی ہے, اپنی من پسند زندگی گزارنے کا کتنا موقع ملتا ہے. آپ کی تو پوری زندگی اللہ کے احکام کے تحت گزرے گی, ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تحت گزرے گی. اس کا لباس اللہ کے حکم کے تحت ہے, اس کا کھانا اللہ کے حکم کے تحت ہے. یعنی ہر چیز میں تھوڑا ہمیں چوائس کا دے دیا گیا ہے اختیار, لیکن وہ بہت محدود ہے نا. بنیادی طور پر ہم اس دائرے کے طور پر باہر نہیں نکل سکتے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک وہ دین ہے جو قبر پرستوں نے بنا رکھا ہے ہماری اکثریت میں, جسے ہمارے یہاں عام طور پر سنی کہتے ہیں, حالانکہ اہل سنت ہر چیز ایسے نہیں ہوتے. اب بات یہ ہے کہ اب وہ جو دین ہے تو اس میں تو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس میں ناچ گانے بھی چل رہے ہیں, اس میں مہندیاں بھی ہو رہی ہیں, اس میں چوکیاں بھی دی جا رہی ہیں, محفل سماع بھی سنی جا رہی ہے, مرد عورتیں اکٹھے دھمال بھی ڈال رہے ہیں. اگر وہ مزار پہ دھمال ڈال سکتے تو بیٹی کی شادی پر مہندی میں کیوں نہیں ناچ سکتے؟ سب کچھ اکٹھا ہو جاتا نا, پھر ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. اگر وہ قوالی سن سکتے ہیں تو وہ غزلیں اور گانے کیوں نہیں سن سکتے؟ ایسے ہی ہے نا, اگر وہ قبروں کے اوپر اکٹھے ہو سکتے اور سب کچھ کر سکتے تو فلمیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں سب سے بڑا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو بخشش کا پروانہ مل چکا, کیونکہ ہم فلاں حضرت صاحب کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے, اب تو جنتی ہیں, لہذا ہمیں صاف خون بھی معاف کر. یہ جو ہے نا گناہ کا عذر گناہ جواز پیدا کرے, دین میں یہ پیدا نہیں ہوتا. اول تو آپ گناہ نہیں کرتے قرآن سے جڑ کر, اور اگر کرتے ہیں تو آپ لاکھ ڈھونڈے آپ کو جواز نہیں ملتا ہے نا. آپ کا دل آپ کو سوئیاں چبوتا رہتا ہے کہ تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, انٹل اور انلیس کہ آپ توبہ نہ کرتے سکون نہیں آتا. کبھی گناہ کیا ہوتا ہے نا, مجھ سے بھی کئی بار غلطی ہوئی, تو اس کے بعد اس وقت تک دل میں کانٹا چبھتا رہتا ہے جب تک وہ معاملہ کلیئر نہ کر لے, چاہے وہ معاملہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ. ہوتا ہے نا ایسا, کیونکہ آپ جتنا بھی سوچنا چاہتے ہیں نا کہ نہیں میں نے غیبت نہیں کی, میں نے تو دل کا بوجھ ہلکا کیا, لیکن آپ کو چین نہیں آتا کیونکہ کہیں سے بھی جواز پیدا نہیں ہوگا. آپ جتنا سوچتے ہیں اتنا ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے غلط کیا, یہاں تک کہ آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے. تو جب آپ غلطی مان لیتے ہیں تو پھر اصلاح ہو جاتی. یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑ کر قبروں کی طرف بھاگتے ہیں, کیونکہ وہاں ہر غلطی معاف ہے, بغیر توبہ کے ہر گناہ کے لیے جواز فراہم کر دیا گیا ہے, ہر کام کو جائز کر دیا گیا ہے. اور قرآن یہ نہیں کرتا. قرآن ہر چیز کو آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر کر کے رکھ دیتا ہے, پھر کہتا ہے دل چاہتا ہے تو گناہ کرو, دل چاہتا ہے تو نہیں کرو. اس وجہ سے لوگ جاتے ہیں, اور یہی جہالت ہے. اصل جہالت کیا ہے؟ دنیا کو آخرت کی قیمت پر حاصل کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی نا اسی لیے کی, جیسے آپ نے صحابہ کو کہا کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں انگلی ڈبوئے تو کتنا پانی آئے گا اس کی انگلی پر؟ صحابہ نے کہا جی 1 قطرہ یا 2 قطرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو انگلی پر پانی ہے اسے جو سمندر کے ساتھ نسبت ہے, دنیا کی زندگی کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں. یہ باتیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو مت بیچو, کیونکہ وہاں کی تکلیف بھی دائمی ہے اور وہاں کا سکھ بھی دائمی. اس سے مت گواؤ. ٹھیک ہے, دنیا حاصل کرو, ضرور کرو, منع نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خلافت تبھی قائم ہوگی جب دنیا کو ہم چلائیں گے, لیکن ہم نے دنیا کو اللہ کے احکامات کے تحت رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے. جب ہم اللہ کے قانون پر چلیں گے دنیا خود جھک مار کر ہمارے پاس آئے گی. دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دین چھوڑ دیں گے تو نہ خدا ملے گا نہ وصال سنم, جیسے آج ہاتھ میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آخرت کی قیمت پر نہیں پانا, بس یہ نقطہ ہے. اور یہ جو سوچ ہے کہ مسلمان کو تو امید ہی نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کو تو بھکاری اور فقیر ہونا چاہیے, یہ تو ویسے ہی بہت غلط ہے. سب صحابہ کرام یاد ہے نا, انہوں نے آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے والے ساری نیکیاں لے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے, تو بعد میں پھر اذکار بھی سب پڑھنے لگے.
تو انہوں نے آ کہا جی وہ تو استاد بھی کرنے لگے. آپ نے کہا اللہ کا فضل ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو کس بات کی حسرت تھی انہیں کہ وہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں, کہ ان کے جہاز اچھے ہیں, صدقہ و خیرات. تو پیسہ ہوگا تو صدقہ و خیرات کریں گے نا, یا آپ لینے والے ہیں یا آپ دینے والے ہیں. اگر استغفر اللہ میرے اپنے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, صدقہ و خیرات کیا کروں گی, ہے نا, قدرتی بات ہے. تو صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی ہاتھ میں پیسہ تو ہونا چاہیے. تو نیکی بھی کرنے کے لیے پیسے چاہیے نا. اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا جو پہلا پلاٹ تھا, جو خاص مسجد نبوی تھا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر دیا. پیمنٹ آپ نے کی, تو ان کو کون اس میں بیچ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت تک نہیں کر سکتا, کہ وہ کر گئے. اسی طرح پھر جب 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی توسیع کرنی چاہیے تھی, جو آؤٹر پلاٹ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر دیا. تو کون ہے جو ان کو پھر بیچ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا.